صدقے جاؤں باری جاؤں محمد آ گئے، میں صدقے جاؤں باری جاؤں محمد آ گئے، میں صدقے جاؤں باری جاؤں محمد آ گئے، میں صدقے جاؤں باری جاؤں محمد آ گئے، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. یا رسول اللہ تیری آمد کا جشن ہے، 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 سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، پر نور کی آمد مرحبا، یا رسول اللہ تیری آمد کا جشن ہے، یا رسول اللہ تیری آمد کا جشن ہے، یا رسول اللہ تیری آمد کا جشن ہے، جب تلک یہ چاند تارے جھل ملاتے جائیں گے، جب تلک یہ چاند تارے جھل ملاتے جائیں گے، تب تلک جشن ولادت، تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے، یا رسول اللہ تیری آمد کا جشن ہے، یا رسول اللہ تیری آمد کا جشن ہے، یا رسول اللہ تیری آمد کا جشن ہے، مل کر بولو مرحبا، جھوم کے بولو مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا، یا رسول اللہ تیری آمد کا جشن ہے، یا رسول اللہ تیری آمد کا جشن ہے، یا رسول اللہ تیری آمد کا جشن ہے، نعت محبوب خدا سنتے سناتے جائیں گے، نعت محبوب خدا سنتے سناتے جائیں گے، یا رسول اللہ کا، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے، نعرہ عاشق نور کی شمع جلاتے جائیں گے، نعت محبوب خدا سنتے سناتے جائیں گے، نعت محبوب خدا سنتے سناتے جائیں گے، یا رسول اللہ کا، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے، یا رسول اللہ تیری آمد کا جشن ہے، یا رسول اللہ تیری آمد کا جشن ہے، یا رسول اللہ تیری ہے، حشر تک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے، حشر تک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے، حشر تک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے، مرحبا یا
کی مرحبا یا مصطفیٰ کی دھوم مچاتے جائیں گے یا رسول اللہ تیری آمد کا جشن ہے 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 حشر میں زیر لوائے حمد اے عطار ہم حشر میں زیر لوائے حمد اے عطار ہم حشر میں زیر لوائے حمد اے عطار ہم نعت سلطان مدینہ گنگناتے جائیں گے یا رسول اللہ تیری آمد کا جشن ہے یا رسول اللہ تیری آمد کا جشن ہے سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا پر نور کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا ملجا کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا پر نور کی آمد مرحبا مکی کی آمد مرحبا یا رسول اللہ تیری آمد کا جشن ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ الحمدللہ رب العالمین آج 1431 سن ہجری کے ربیع النور شریف کی 11ویں شب ہے اور مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے الحمدللہ اس وقت دعوت اسلامی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کثیر تعداد میں اسلامی بھائی جمع ہیں اور مدنی چینل کے ذریعے دنیا کے بے شمار شہروں دیہاتوں میں اس وقت مدنی چینل پر امید کرتا ہوں کہ ناظرین ہمارے ساتھ شریک ہوں گے آپ سوال کیجئے ہر سوال کا جواب اور وہ بھی بالصواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں معلوم ہوگا عرض کرنے کی صحیح کروں گا بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد توبوا الی اللہ استغفر اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی خادم حسین اتاری قادری ملتان شریف سے ہوں میں کہ کسی اسلامی بھائی کو قافلے کے لیے دعوت دیتے ہیں اور دوسرا اسلامی بھائی آگے اسے بہکا دیتا ہے کوئی ایسی بات کر دیتا ہے حقوق العباد کے بارے میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حقوق تو معاف کر دے گا اور حقوق العباد معاف نہیں کرے گا اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرماتے دل میں غصہ آ جاتا ہے کہ بھائی اسلامی بھائی کو بہکا دیا ہے تو میں اسے معاف نہیں کروں گا اس کے بارے میں کیا مثلا کہ حکم ہے ذرا ہماری رہنمائی فرما دیں یہ ملتان کے کسی اسلامی بھائی نے فون پر سوال کیا ہے اور بڑے جوشیلے معلوم ہو رہے ہیں اول تو اس کا مدنی قافلے کی تعلق سے بہکانا اس کو نہیں کہیں گے کیونکہ وہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کے تعلق سے کچھ مطلب سمجھانے کی ترکیب کر رہا ہے
تو ایسی باتوں کو بہکانا نہیں کہتے ہیں، وہ اشکالات پیش کر رہا ہے۔ تو اگر واقعی حقوق العباد تلف ہوتے ہیں مدنی قافلوں میں سفر کرنے سے، کسی کے، ہر ایک کے نہیں ہوتے، مثال کے طور پر مدنی قافلے میں جاتا ہے تو ماں کو تکلیف ہوتی ہے، تو جب ماں بیمار ہے مثلاً، اور اگر یہ نماز پڑھنے جاتا ہے تو ماں کی بیماری کی وجہ سے اس کو پریشانی ہوتی ہے، دوا کون دے گا، کون اس کا خیالی کرے گا، تو اس کی بھی ایسی صورت ہے۔ بلکہ ہر مریض کے لیے جو تیمار دار ہے نا، کہ اس کے جانے سے مریض کو تکلیف ہوگی، تو جماعت سے نماز میں بھی رعایت ہو جائے گی، جماعت اس کو معاف ہو جاتی ہے، ایک واجب کی بھی ترک کی اجازت مل جاتی ہے۔ تو قافلہ تو ویسے ہی ایک مستحب کام ہے، تو اگر ماں باپ اجازت نہیں دیتے تو قافلے میں نہیں جائیں گے، ماں باپ کو تکلیف ہوگی تو اس سے پھر گناہ گار ہوں گے۔ یہ حرج نہیں ہے اس نے اگر ایسا کہا ہے، تو اب کس نیت سے کہا، اس کی نیت وہ جانتا ہے۔ اگر واقعی وہ دعوت اسلامی سے ناراض ہے اور اس وجہ سے وہ روک رہا ہے کہ دعوت اسلامی کو ترقی نہ ہو، تو البتہ وہ ضرور بہکاتا ہے اور اس کو نہیں بہکانا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے اس سے۔ انما الاعمال بالنیات۔ تو بہرحال یہ کہ اگر ماں باپ روکتے ہیں یا قافلے میں سفر کرنے سے بال بچے تکلیف میں آ جاتے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں قافلے میں سفر نہیں کرنا چاہیے۔ رہا یہ کہ آپ کو غصہ آ جاتا ہے، تو غصہ آ جاتا ہے اس میں تو سمجھے اپنے کہ آپ کا قصور نہیں ہے۔ اب غصے کا نفاذ آپ کس صورت میں کرتے ہیں، اس پر حکم مرتب ہوگا۔ اگر آپ غصے کا اس طرح نفاذ کرتے ہیں کہ اس پر پل پڑتے ہیں، اس کو بولنا شروع کر دیتے ہیں کچھ نہ کچھ، تو اب اس پر بھی کیا بولتے ہیں، اس پر احکامات مرتب ہوں گے۔ اگر فحش باتیں گالیاں نکلتی ہیں تو اس کا حکم الگ ہوگا، اس کو جھاڑتے ہیں تو اس کی الگ بات ہوگی۔ تو بہرحال یہ کہ وہ گفتگو آپ کی دل آزار ہے تو پھر بلا اجازت شرعی آپ ایسا کریں گے تو خود گناہ گار ہو جائیں گے۔ تو دعوت اسلامی والوں کو غصہ خیر آتا تو سب کو ہے غصہ، جب آئے نا تو جو منجھے میں مبلغ ہوتے ہیں ہمارے، تو وہ غصے کا نفاذ گناہ بھرا نہیں کرتے بلکہ اس کو ضبط کرتے ہیں، کیونکہ حدیث پاک میں کہ انسان نے اس سے بہتر کا گھونٹ نہیں کہ جو غصے کا گھونٹ پیے، اس مفہوم کی حدیث ہے۔ غصے کا گھونٹ پی جانا یہ سب سے افضل گھونٹ ہے۔ تو جو غصے کو نافذ کرنے پر قادر ہو اور پھر بھی نہ کرے، انتقام لینے پر وہ قادر ہو پھر بھی نہ لے، تو قیامت کے روز اس کو یہ اختیار دیا جائے کہ جس حور کو چاہے جنت میں لے لے۔ اس طرح کی روایات ہیں۔ اور جس کا غصہ کسی گناہ پر ہی ٹھنڈا ہوتا ہے، بغیر گناہ کے اس کا غصہ ہی ٹھنڈا نہیں ہوتا، تو ایسے شخص کو ڈر جانا چاہیے کہ اس کے لیے وعید ہے کہ ایسوں کے لیے جہنم کا ایک دروازہ مخصوص ہے کہ اس سے وہی لوگ داخل ہوں گے جہنم میں کہ جن کا غصہ کسی گناہ کے بعد ہی ٹھنڈا ہوتا ہے۔ تو میرے بھولے بھالے اسلامی بھائیوں، جب بھی اس طرح کے معاملات آئیں تو ایسا صبر و ضبط کا مظاہرہ کریں کہ جو قافلے سے روکتا ہے وہ خود قافلے میں سفر پر آمادہ ہو جائے، ایسا ہونا چاہیے۔ جو مخالفت کرتا ہے وہ موافقت پر اتر آئے، کل تک جو آپ کو گالیاں دیتا ہو وہ دعائیں دینے لگ جائے، آپ کو ایسا کردار پیش کرنا، اس سے لڑنا شروع کر دیں گے، اس کے خلاف بولنا شروع کر دیں گے تو مزید ضد پیدا ہوگی، اور اس طرح یہ کہ آپ کے اس مدنی کام میں رخنے کھڑے ہوں گے۔ عموماً ہمارے ہاں ہے یہی کہ اکثر اسلامی بھائی اس طرح مطلب بپھر جاتے ہیں، کوئی سمجھانے لگتا ہے ایسی بات تو وہ اس پر بدگمانی کرتے ہیں اور اس کے خلاف بولنا شروع کر دیتے ہیں، پھر غیبت، تہمت، چغلی، بدگمانی، پتہ نہیں کیا کیا گناہوں کا سلسلہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے بہت ہی یعنی کہ صبر سے اور ضبط سے کام لینا ہے، چاہے واقعی اگر کوئی اس طرح کرتا بھی ہے تب بھی اس کو نرمی سے اور حکمت عملی سے ٹیکل کرنا ہوتا ہے، جذباتیت سے کام نہیں چلے گا۔ ہے فلاح و کام رانی نرمی و آسانی میں، ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے
نادانی میں آپ کو صحیح عرض کر رہا ہوں کہ کئی ایسے میرے مخالف جو میرے مطلب یعنی کہ بہت مطلب خلاف ہوتے تھے، آج الحمدللہ وہ دعوت اسلامی کے اندر ہیں۔ آپ کوئی واقعہ بھی سنا دیں اگر اس کا۔ ایسے کئی واقعات ہوئے کہ مطلب جو کل تک مطلب میری شکل دیکھنا گوارا نہیں کرتے، آج شاید ان کے نزدیک میرے سے اچھی کسی کی شکل ہی نہیں ہوگی۔ مبالغہ، مطلب مبالغہ نے ایسی مثال کے طور پر ایک بار ایک نوجوان کو میں نے وہ سلام کیا تو اس نے ایک دم یوں منہ پھلا کر یوں کر لیا، نے مجھے جواب نہیں دیا۔ تو اب آنا چاہیے غصہ، آنا تو غصہ تو آئے آدمی کو۔ میں نے کیا کیا، اس کو ایک دم یوں پکڑ کے بھینچ لیا، چپٹا لیا۔ میں نے کہا یار بہت ناراض معلوم ہوتے ہو آپ تو وہ کھلا اور اس نے مجھ پر اعتراضات شروع کیے۔ مجھے پھر بھی غصہ نہیں آیا، وہ جو بولتا گیا میں اس کے جوابات دیتا گیا۔ غصہ کب آئے؟ جب جواب نہ ہو تو آدمی آئے وائیں شائیں کر کے وہ آڑا اڑی کر کے جان چھوڑا لے۔ تو میرے پاس جوابات تھے، اور اگر نہ بھی ہو تو الحمدللہ مطلب یہ کہ میں ایک دین کا ادنا خادم ہوں اور مجھے اس کا اندازہ ہے کہ آڑا اڑی سے کام چلتا نہیں ہے فلاح و کامرانی نرمی آسانی۔ تو وہ بولتا گیا، میں اس کو سنتا گیا، جواب دیتا گیا، مسکرا کر۔ میں نے بات آئی گئی ہوگی، ڈاڑھی منڈا تھا مطلب، لیکن جاننے والا تھا ایک۔ خیر، تو اس کے دوست نے مجھے بتایا جو اس کے ساتھ تھا، بعد میں جب ملا تو بتایا کہ آپ نے جب اس سے ملاقات ہوئی نا، یہ تو آپ کا بہت شدید مخالف تھا، آپ کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھتا تھا، اتنا مخالف تھا، لیکن اس نے مجھے کہا کہ یار یہ الیاس عجیب آدمی ہے، جب اس نے میرے کو یوں کر کے یوں دبایا نا تو میرے کو ایسا لگا کہ کچھ نکل گیا، جو کچھ کہ وہ تھا، اور دل میں محبت کی کچھ چاشنی داخل ہوئی، اور اب بس میں مرید بنوں گا تو اسی کا بنوں گا۔ آخر کار وہ بیعت بھی ہو گیا، اتنی بڑی ماشاءاللہ اس نے داڑھی رکھی، اور اس کا یہ قول بھی پھر میری مجھ تک پہنچا تھا کہ یہ بولتا ہے کہ کسی کوئی بات نکلی گی، بولا دنیا کے سارے مفتی ایک طرف، الیاس جو مسئلہ بتائے گا میں اسی کو مانوں گا۔ اتنا اس کے اندر وہ جذبہ پیدا ہو گیا میرے تعلق سے۔ تو یہ کیا، اگر اس وقت یہ میرے کو یوں منہ پھلا لیا تو میں بولتا تیرے ایسے تو میں نے وہ دیکھے چلتا بن، جواب نہیں دیتا تو کیا، تو ظاہر ہے کہ وہ میرا واقعی کچھ بگاڑ بھی نہیں سکتا تھا نا، تو میرے کیا بگاڑ لیتا، وہ بڑبڑ کرتا تھوڑا، لیکن نتیجہ کیا ہوتا، خدا نخواستہ یا تو بد مذہب ہو جاتا، مولویوں سے بدزن ہو جاتا، ماڈرن تھا، بدزن ہو جاتا مولویوں کہ پھر اس شکل سے اس کو نفرت ہو جاتی، معاذ اللہ خلاف مزید ہو جاتا، ظاہر ہے۔ تو اس سے مطلب یہ کہ اپنا جو یوں اپنوں کو تو ہنس ہنس کر بات کرنا سب کو آتا ہے، جو اپنا ہوتا ہے نا، جیسے دوستی ہوتی ہے، کیا حال ہے ماشاءاللہ انشاءاللہ، وہ سب کو آتا ہے، لیکن جو خار کھاتا ہو اپنے اوپر، اس کے سامنے مسکرا کر اس سے پیار سے بات کرنا، یہ بڑا گراں گزرتا ہے نفس پر۔ شیطان بہکاتا ہے کہ اس کو منہ لگاتا ہے، تیرے کو یوں بولتا تھا، تیرے کو یوں بولتا تھا، لیکن آپ واقعی کام کرنے نکلیں گے نا، تو یہ باغ جو سجا ہوا ہے نا، یہ اللہ کا کرم ہے کہ مجھے اپنی ذات کے لیے انتقام لینے کا جذبہ الحمدللہ میں اپنے اندر ایسا خاص مطلب نہیں ہے، ہوتا ہے ذہن میں آتا ہے، لیکن میرا معمول نہیں ہے یہ کہ اپنی ذات کے لیے میں انتقام لیتا پھروں، ورنہ مجھے اتنے لوگوں نے صحیح بولتا اتنا تنگ کیا، اتنا ستایا۔ اب الحمدللہ میرے دونوں ہاتھوں میں مطلب یعنی کہ جھنڈے دیکھتے ہیں نا، اب میرے اتنے مطلب چاہنے والے ہو گئے کہ میں بہت کچھ انتقامات لے سکتا ہوں، لیکن الحمدللہ نہ پہلے میرا ذہن تھا یہ، نہ اب ذہن ہے، نہ آئندہ انشاءاللہ میرے اندر یہ عادت پیدا ہو انشاءاللہ، جو مجھے دین کی خدمت کرنی ہے، اور میرا تو یہ جذبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی جہنم سے محفوظ رکھے، اور میری وجہ سے میں کسی کے جہنم میں جانے کا سبب نہ بنوں، نہ میرے لاکھوں کروڑوں روپے بھی جو کھا جائے نا، میں نے اس کو معاف کیا،
میری مطلب ذہن ہی نہیں ہے کہ میری وجہ سے کوئی دوزخ میں جائے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی دوزخ سے محفوظ رکھے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مولود کی گھڑی ہے چلو آمینہ کے گھر پر. مولود کی گھڑی ہے چلو آمینہ کے گھر پر. مولود کی گھڑی چلو آمینہ کے گھر پر. اے خلد کی بہارو اے خلد کی بہارو سرکار آ رہے ہیں. مولود کی گھڑی ہے چلو گھر پر. مولود کی گھڑی ہے چلو آمینہ کے گھر پر. چلو آمینہ کے گھر پر. اے خلد کی بہارو سرکار آ رہے ہیں. بے سہارو آمینہ کے گھر چلو. بے قرارو تم بھی آؤ آمینہ کے گھر چلے. مولود کی گھڑی ہے چلو آمینہ کے گھر پر. چلو آمینہ کے گھر پر. اے خلد کی بہارو سرکار آ رہے ہیں. جو مانگنا ہے مانگو جو لینا ہے سو لے لو. جو مانگنا مانگو جو لینا ہے سو لے لو. جو لینا ہے سو لے لو. دنیا کے تاجدارو سرکار آ رہے ہیں. لو پھر مجھے شاہ بحرو پر مدینے میں پھر روتا ہوا. تیرے در پر مدینے میں پہنچوں کوئے جانا. میں غریبا چاک سینہ چاک گرا دے کاش مجھ کو شوق تر پا کر. مدینے میں نہ دولت دے نہ شہرت دے مجھے بس یہ سعادت دے. تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو کر. مدینے میں جو مانگنا ہے مانگو جو لینا ہے سو لے. جوش طوفان بغیر بے پایا ہوا نا سازگار. نوح کے مولا کرم کر دے تو بیڑا پار ہے. گورے گورے پاؤں چمکا دو خدا کے واسطے. نور کا تڑکا ہو پیارے گور کی شب تار ہے. تیرے ہی دامن پہ پڑتی ہے ہر آسی کی نظر. ہر ایک جانب خطا پر دو جہاں کا بار ہے. بھر لو جھولیاں آ جاؤ منگتے یوں. رحمت لٹاور نبیان سردار
رحمت لٹاور نبی یاد سرکار آ گئے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام چمکا طیبہ کا چاند جی سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام غوث اعظم امام تو کا ورنوں کا غوث اعظم امام تو کا ورنوں کا جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام تو مجھ سے خدمت کے خود سی کہے رضا مجھ سے خدمت کے خود سی کہے رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم والصلاة والسلام على سيد المرسلين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الله يا رحمن يا رحيم جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ما هو أهله اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم ارزقني شهادة في سبيلك
واجعل موتي في بلد رسولك صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے والدین کی اور ساری امت کی مغفرت. الہ العالمین، جن جن ملکوں میں آج صبح بہاراں ہے، ان سب کو جو اس وقت دعاؤں میں شریک ہے، اے اللہ دونوں جہاں کی بہاریں نصیب فرما. الہ العالمین، ان کی ہم سب کی مغفرت فرما. ہماری غم کی شام بھی ڈھل جائے اور ہمیں بھی صبح بہاراں نصیب ہو جائے. الہ العالمین، ہمیں نیک بنا دے. یا اللہ، ہمیں قول کا نہیں عمل کا عاشق رسول بنا دے. الہ العالمین، محبوب کا جشن ولادت ہمیں دکھاوے کے لیے نہیں، تیری رضا کے لیے منانے کی سعادت دے. الہ العالمین، ہماری دکھاوے ریاکاریوں کی عادتیں نکل جائیں. یا اللہ، ہمارا ہر عمل اخلاص سے مزین ہو جائے. الہ العالمین، ہمیں اپنا حقیقی مخلص بندہ بنا دے. یا اللہ، ہمیں سچا پکا نمازی اور سنتوں کا عادی بنا دے. اے اللہ، وہ عمل نصیب کر جو تیرے قرب کا باعث بنے. اے اللہ، ان افعال سے ہمیں بچا لے جو تجھ سے دوری کا سبب بنے. الہ العالمین، ہمیں اپنا مقرب بندہ بنا لے. یا اللہ، جشن ولادت کا صدقہ اپنی ولایت نصیب کر دے. الہ العالمین، اپنی معرفت نصیب کر دے. الہی، ہمیں روحانیت دے دے. الہ العالمین، نفس امارہ کی شرارتوں سے اے اللہ ہمیں بچا لے. الہ العالمین، ہمیں اخلاص دے، عبادت کی لذت دے، سجدوں کی لذت نصیب کر دے، سوز و رقت دے دے. الہ العالمین، عبادت میں ہمارا دل لگا دے. یا اللہ، ہماری زندگی تیری رضا کے کاموں میں گزرے. الہ العالمین، ایمان سلامت رہے، ایمان و عافیت کے ساتھ مدینہ منورہ میں شہادت دے دے، جنت البقیع میں مدفن دے دے. یا اللہ، بے حساب بخش دے. الہی، بے حساب جنت کا داخلہ مل جائے. یا اللہ، جنت میں بھی تیرے حبیب کی رفاقت مل جائے. الہ العالمین، ہم سے ہمیشہ 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 کے لیے راضی ہو جا. الہی، محبوب کی امت کی مغفرت فرما دے. الہ العالمین، خصوصاً ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے. دہشت گردیوں کا خاتمہ ہو جائے. یا اللہ، جشن ولادت کا موقع الہ العالمین ہمارا عافیت کے ساتھ گزرے. یہ سارے لمحات تیری رضا کے مطابق گزریں. ہر طرف امن و آشتی کا دور دورہ رہے، سدا امن و آشتی نصیب ہو. الہ العالمین، اپنا اطاعت گزار فرما بردار بندہ بنا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی
یا ہاشمی یا مطلب یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں صدقے جاؤں باری جاؤں محمد